بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف میں اللہ کہتے ہیں قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین قال انذرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنذرین قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ اور اس کا ترجمہ ہے، پھر اللہ نے کہا بس تم یہاں سے نکل جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم یہاں پر تکبر کرو، یہاں سے نکل جاؤ، تم ذلیل اور خوار لوگوں میں سے ہو۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ فرمایا تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ ابلیس نے کہا کیونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا میں ان کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا۔ اب جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں ذکر، عبادت، یقین، توکل کے بارے میں بات کی ہے اور ان تمام چیزوں پر بات کرنا بہت ضروری ہے، اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے سب سے بڑے دشمن ابلیس کے بارے میں بات کریں۔ اب جب اللہ نے سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا گیا تھا کہ عزت دینے کے طور پہ انسان کے آگے سجدہ کریں۔ یہ سجدہ کرنے سے یہ چیز واضح ہو گئی تھی کہ انسان اشرف المخلوق ہے، اللہ کے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہے، صرف اس لیے نہیں کیونکہ اس کے پاس بہت عقل ہے، لیکن اس لیے بھی کیونکہ اس کے پاس ایک روح ہے جو اللہ نے اپنے آپ میں سے ڈالی ہے۔ اب ظاہر ہے جب اللہ نے یہ حکم دیا تو فرشتوں نے تو فوراً سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ابلیس کا انکار کرنے کی وجہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ ان کو اسی طریقے سے بنایا گیا ہے، لیکن جن ایک ایسی مخلوق ہے جس کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ چاہے وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے وہ اللہ کی عبادت نہ کرے۔ اب ظاہر ہے اگر ایک جن ہے جو تمام مخلوقات کی طرح اللہ کی عبادت کر رہا ہے لیکن وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کا سٹیٹس تمام مخلوقات سے زیادہ ہوگا۔ وہ حرام کام کر سکتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ سکتا ہے، لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کے پیچھے بھاگے گا، وہ اللہ کی عبادت کرے گا، تو ظاہر ہے اس کا سٹیٹس تمام مخلوقات سے زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے یہی اعلیٰ سٹیٹس ابلیس کو دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ جن ہونے کے ناطے اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اس کے پاس مرضی تھی، لیکن اس نے فیصلہ یہ کیا تھا کہ وہ فرشتوں کی طرح اللہ کی عبادت کرے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک نئی مخلوق کو پیدا کیا، اور اس مخلوق انسان کے پاس بھی وہی مرضی تھی جو جن کے پاس ہے۔ اگر انسان چاہے اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اگر چاہے اللہ کی عبادت نہ کرے۔ تو اسی لیے سجدے کا حکم دینے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ ابلیس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو مخلوق اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تقویٰ ہونا بہت ضروری ہے۔ جو حکم اللہ اس کو دیتا ہے، اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، اس حکم کو پورا کرنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اس وقت اگر اللہ سجدے کا حکم دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ بہتر جانتے ہیں سجدہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ بات ابلیس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے پھر اس کو جہنم میں بھیجنے کا حکم دے دیا۔ اب اس وقت ابلیس اپنی غلطی سمجھ کے معافی مانگ سکتا تھا، لیکن اس نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اللہ سے کچھ عرصے کے لیے مہلت مانگی، تمام الزام اللہ پر ڈال دیا، اور ساتھ اللہ کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی لیے آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اگر آپ آدم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتے، اگر آپ سجدے کا حکم نہ دیتے تو میں انکار نہ کرتا، میں جہنم میں اس وقت نہ پھینکا جاتا۔ تو پھر غصے میں آ کے اس نے اللہ سے یہ کہا کہ میں انسان کا انتظار سیدھے راستے پہ کروں گا۔ اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر آپ دنیا کے راستے پہ چل رہے ہو، اگر آپ حرام اور گناہ کے راستے پہ چل رہے ہو، تو وہاں پر ابلیس آپ کا انتظار نہیں کر رہا، ابلیس آپ کو وسوسے نہیں دے رہا، کیونکہ تب تک ابلیس کا کام ہو چکا ہے۔ ابلیس آپ کا انتظار اسلام کے راستے پہ کر رہا ہے۔ جس دن آپ فیصلہ کر لیتے ہو کہ میں نے اللہ کے قریب جانا ہے، میں نے مزید قرآن پڑھنا ہے، میں نے اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو بہتر مسلمان بنانا ہے، جس دن آپ اس چیز کا فیصلہ کرتے ہو، اسی دن ابلیس آپ کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو اپنے ساتھ جہنم میں دیکھنا چاہتا ہے۔
تو اسی لیے آپ کبھی کبھی دیکھیں گے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی بہت اچھا لیکچر سنتے ہیں تو آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے، آپ رونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کے بہت قریب جانا ہے، اب میں بہت محنت کروں گا۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ کا انٹرسٹ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دنیا، میوزک، موویز، ان چیزوں سے دور ہو جائیں، آپ مزید ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہو، اور اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسلام بہت مشکل ہے۔ آپ کے اندر غلط خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور آپ قرآن کے لیے کم سے کم وقت دینا شروع ہو جاتے ہو، اور پھر آخر میں آپ یہ شکایت کرتے ہو کہ اب جب میں قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میرے دل کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ میرا دل نرم ہوتا ہے، نہ مجھے رونا آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے، اللہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، اور میں کبھی زندگی بھر اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھے یہ تمام غلط خیالات ابلیس کی طرف سے آتے ہیں، یہ تمام محبت، موویز، میوزک دنیا کے لیے ابلیس آپ کے اندر ڈالتا ہے، اور وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو اللہ کے قریب جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اللہ کو ثابت یہ کرنا ہے کہ انسان میرے سجدے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس لیے یاد رکھے جس دن آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے اسلام کے راستے پہ چلنا ہے اور میں نے مزید اللہ کے قریب جانا ہے، اسی دن آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم ابلیس سے ڈرنا شروع کر دیں، اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ ابلیس کی حرکتوں سے آگاہ ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جو غلط خیالات آ رہے ہیں وہ صرف ابلیس آپ کے اندر ڈال رہا ہے، اس کے ساتھ جنگ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ جنگ ایسی جنگ ہے جو آپ کے موت تک آپ کو لڑنا پڑے گا۔ بار بار اپنے آپ کو یاد کروائیں اشرف المخلوق کون ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اشرف المخلوق بنایا ہے تو کسی وجہ سے بنایا ہوگا۔ السلام علیکم۔